اپنی زندگی میں کیے ہوئے غلط کاموں کے نتیجے کی وجہ سے شادی کے بعد لڑکے نے لڑکی کی زندگی تباہ کر دی، جس کے نتیجے میں ان کی شادی ختم ہو گئی۔ السلام علیکم، ڈاکٹر ابتسام آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے کیس کی جس کو دیکھ کے مجھے بہت حیرانگی اور پریشانی ہوئی تھی۔ میرے پاس ایک رپورٹ آتی ہے اس ایسے شخص کی جس کی شادی کو ایک ہفتہ گزرتا ہے اور ایک ہفتے کے ٹھیک ایک دن بعد اس کی طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق ہونے کی ریزن مجھے اس کے سیمن انالیسس رپورٹ دیکھ کے ہی پتہ لگ جاتی ہے۔ اس میں اس کی موٹیلیٹی، اس کی سپرم کاؤنٹ، اس کے سپرم کی مورفولوجی، یہ تینوں چیزیں خراب ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ ایک بات اپنے پلے باندھ لیں کہ مرد کے سپرم میں تین چیزیں اہم ہوتی ہیں، اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک میں بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے باپ بننے خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ میل کے سیمن انالیسس میں ہمیشہ تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں: سپرم کاؤنٹ کہ سپرم کی تعداد کتنی ہے، سپرم مورفولوجی اس کی شیپ کیسی ہے، خراب تو نہیں ہے، سپرم موٹیلیٹی کیا سپرم کے اندر اتنی طاقت، اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اندر جا کے فرٹیلائز کر سکتا ہے، ایگ کے ساتھ سویم کر سکتا ہے، اس کی تیرنے کی اتنی طاقت ہے۔ یہ تین چیزیں اہم ہوتی ہیں، اس کے علاوہ باقی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن کسی بھی عام شخص میں، ہیلدی شخص میں، بظاہر دکھنے والا صحت مند شخص ہو، اس میں یہ تین چیزیں اس کے سپرم میں اہم ہوتی ہیں۔ اسپیشلی میں مرد حضرات سے متوجہ ہوں جن کی ابھی شادی ہونی ہے یا جن کی شادی ہو چکی ہے، جو اپنی جوانی میں ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں اپنی غلط حرکات کی وجہ سے۔ اس شخص کی جب میں نے ڈیٹیل ہسٹری لی، اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، اس کو کوئی جینیٹیکل پرابلم نہیں تھی، کوئی ایشو نہیں تھا، موسٹ پروبیبلی یہ ہیلدی پیدا ہوا تھا، اس کو اپنی جوانی میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا اگر اس نے یہ کام نہ کیے ہوتے۔ جب میں نے اسے ہسٹری لی تو اس نے بتایا کہ یہ بہت زیادہ غلط کام کرتا تھا، پورن ایڈکٹڈ تھا، یہ بہت زیادہ فحاش فلمیں دیکھتا تھا، اور دن میں 2 سے 3 دفعہ یہ ریگولر بیسس پہ بہت زیادہ ماسٹربیٹ کرتا تھا، اور بھی اس کے کئی طرح کے غلط کام تھے، جس کے نتیجے میں اس کی جو انوز تناسل ہے اس میں تناؤ ختم ہو چکا تھا، اس کی جو نسیں تھیں وہ خراب ہو چکی تھیں، جس میں تناؤ نہیں آ رہا تھا، اریکٹائل ڈسفنکشن کا ایشو تھا اس کو بہت زیادہ، جس کے نتیجے میں پارٹنر کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہا تھا، یہ اس کی قابلیت ختم ہو چکی تھی پارٹنر کو سیٹسفائی کرنے کی، اور جو اس کا سیمن تھا وہ بہت زیادہ پتلا ہو چکا تھا۔ اب میرا آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ یہ میسیج ہے کہ اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو چھوڑ دیں، اپنی جوانی خراب نہ کریں، اپنے ساتھ ساتھ کسی دوسری لڑکی کی زندگی برباد نہ کریں۔ اب اس شخص کو پتا تھا، اس نے کافی غلط کام کیے، اس کے یہ مسئلے ہیں، اگر یہ شادی سے پہلے اپنا علاج کروا لیتا، چیک اپ کروا لیتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو شادی سے 1 مہینہ پہلے جا کے اپنی رپورٹ کرواتے ہیں، تب 1 مہینہ اتنا ٹائم، انف ٹائم نہیں ہوتا جس میں آپ لوگوں کا علاج کیا جا سکے۔ آپ لوگوں کو اتنی جلدی ایسا کوئی بھی علاج نہیں ہے، اتنی جلدی آپ کو ان چیزوں میں فرق محسوس ہو، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ 1 دن پہلے میرے پاس آتے ہیں اور میں آپ کا علاج کر کے آپ کو ٹھیک کر دوں 2 دن میں، اور آپ کی ساری عادتیں ٹھیک چھڑوا دوں جتنے آپ کے غلط کام ہیں۔ نہیں، وہ لوگ جو 1 مہینہ پہلے شادی سے اپنی رپورٹیں کرواتے ہیں، جن کو پتا ہوتا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، چکر لگاتے ہیں، پھر اس وقت اتنی جلدی کچھ نہیں ہو سکتا، پھر مسئلے نکلتے ہیں، شادیاں خراب ہوتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، ہفتے بعد پتہ لگتا ہے بیوی واپس اپنے گھر چلے گئی ہے، مرد کا تو اس کا تو کچھ نکلتا نہیں ہے، وہ تو سیٹسفائی نہیں کر پا رہا۔